غیر ضروری بالوں کا مرد یا عورت کو کسی کریم سے ریموو کرنا جائز ہے، لیکن مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو زیر ناف بال ہیں ان کو بلیڈ سے صاف کرے، اور خواتین کریم یا کوئی ایسا پاؤڈر وغیرہ استعمال کریں. خواتین کے لیے بلیڈ کا استعمال خلاف سنت ہے. اور یہ جو بغلوں کے بال ہیں ان کو نوچنا سنت ہے. یہ جو بلیڈ سے صاف کرتے ہیں نا یہ اور گھنے پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کہیں گے نوچیں کیسے، کھال ادھڑ جائے گی. تو وہ چونکہ بلیڈ سے صاف کر کے اتنے سخت بنا دیے ہوتے ہیں کہ اب نوچنا ممکن نہیں. تو اس کے لیے ویکس وغیرہ لگا کے نا وہ کپڑے سے کھینچیں تو بال جڑ سے اکھڑنا شروع ہو جائیں گے. تو پھر کچھ دنوں میں وہ بالوں کی جڑیں نرم ہو جائیں گی، پھر نوچنا کیا ہوگا، آسان. تو نوچنا بغلوں کے بالوں کا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سنت ہے. اور ایک تو ثواب ہے نوچنے کا، سنت پوری کرنے کا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بال پھر جلدی نکلتے بھی نہیں ہیں، اور جو نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، بہت ہی ہلکے، اور بہت جلدی پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جبکہ بلیڈ سے اگر بغلوں کے بال صاف کریں گے تو وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، پورا تھائی لینڈ کا جنگل بن جاتا ہے. ہمارے فرماتے ہیں ایک مزدور، بہت سے لوگ تو صاف کرتے ہی نہیں نا بلیڈ سے نا، تو فرماتے ہیں ہمارے حضرت کے ایک ہمارے گاؤں کا ٹریکٹر ملازم تھا، وہ جو ہے نا وہ لیٹا ٹریکٹر صحیح کرنے کے لیے. تو حضرت تو بہت ہی نفیس تھے نا صفائی میں، میں نے صفائی کی ان کی قصہ، ان کی حضرت کی نظر پڑ گئی اس کی بغلوں پہ، بہت پریشان. فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ جوئیں اور کھٹمل کبڈی کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پورے تھائی لینڈ کے جنگل بن جاتے ہیں. تو صفائی کیا کرو اللہ کے بندو، بہت ضروری ہے یہ. ہاں، زیر ناف بال کاٹنے کی حدود. زیر ناف بال جو کاٹے جاتے ہیں یہ ناف سے شروع کرنے ہوتے ہیں یا تھوڑے نیچے سے شروع کرنے ہوتے ہیں؟ مدثر احمد کشمیر سے. ناف سے شروع کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں گھنے بال شروع ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ گھنے بال، وہاں سے کاٹنا لازم ہے. کیا 40 دن سے زیادہ زیر ناف بالوں کا نہ کاٹنا یا ناخن وغیرہ کا نہ کاٹنا، اس سے کیا نماز قبول نہیں ہوتی؟ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نماز اس سے مکروہ ہو جاتی ہے، اور جو قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، بعض روایات میں آتا ہے نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پر جو برکات اور اس کا جو ثواب مرتب ہونا تھا وہ نہیں ہوتا. کوئی بھی گناہ جب آپ کرتے ہیں اور اس گناہ نماز کی حالت میں وہ گناہ ہو رہا ہو تو اس سے نماز کی برکت ختم ہو جاتی ہے، نماز پر جو ثواب مرتب ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا. تو چونکہ یہ بھی ایک گناہ ہے اور اسی گناہ کی حالت میں آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، کیونکہ فرض بہرحال ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. جو نماز قضا کرنے کا جو کبیرہ گناہ ہے وہ اس کبیرہ گناہ سے بہرحال آپ بچ جائیں گے. اس لیے جو فوکس کرنا چاہیے وہ اس کو کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ناخن اور غیر ضروری بال کاٹیں اور جسم کو صاف ستھرا رکھیں. اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ آپ نہائے ہوئے نہیں ہیں یا آپ کے جسم کے بال بڑے ہوئے ہیں غیر ضروری بال، یا آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو آپ نماز ہی چھوڑ دیں. یہ درست نہیں ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے جی پاکستان سے کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے. دیکھیں جو زیر ناف بال ہے نا، جو گھنے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں اس جگہ کا صاف کرنا لازم ہے. تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور ضرورت بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے کہ یہ جو قضائے حاجت کی جگہ ہے وہاں کے بال بھی صاف کرنے چاہیے، کیونکہ زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم طہارت کی وجہ سے ہے. اس میں پسینہ اور میل اور یہ سب چیزیں اٹکتی ہیں، تو یہ خطرہ قضائے حاجت کی جو جگہ ہے وہاں پر بھی ہے، تو اس کو بھی کاٹنا چاہیے. تو جہاں سے بھی گھنے بال شروع ہوتے ہیں تو وہ بال کاٹنے چاہیے. باقی کوئی ناف سے نیچے ہی کاٹ دے سارے بال تو بھی ٹھیک ہے، یعنی پیٹ کا حصہ بھی آ جائے گا، لیکن وہ ضروری نہیں ہے.